ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دار العلوم تعلیم القرآن میرا مادر علمی ہے. اس مسجد کی چٹائیوں پر بیٹھ کے میں نے 2 مرتبہ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی.
حضرت شیخ القرآن کی دعاؤں کا ثمر اور نتیجہ ہے۔ ساری زندگی حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں، جمعے کے خطبوں، قرآن کے دروس، ان میں مرکزی نقطہ اللہ کی توحید ہوتی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک تقریر میں اللہ کی توحید بیان نہ کروں تو میری روٹی ہضم نہیں ہوتی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے انہیں نہ دیکھا نہ سامنے بیٹھ کے سنا۔ ہر تقریر میں، ہر خطبے میں یہی ضرب لگتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ ہم ایک تقریر کو دہرائیں، لوگ کہتے ہیں یہ پہلے بھی سنی ہوئی۔ وہ ہر تقریر میں قولوا لا الہ الا اللہ بیان کرتے اور ہر تقریر میں نیا مزہ ہوتا۔ وہ 10,000 کے مجمع میں کھڑے ہوں یا 6-7 آدمیوں کے درس میں بیٹھے ہوں، توحید بیان کرنے کا انداز ایک ہی ہوتا تھا۔ اس میں وہ سامعین کو نہیں دیکھتے تھے سننے والے کتنے، ان کے سامنے اللہ کی رضا ہوتی۔ ملتان میں ہمارے ایک بڑے مہربان بزرگ ہوتے تھے، حاجی عبد الکریم صاحب، انتقال کر گئے، اللہ ان پر رحمتوں کی برکھا برسائے۔ بڑے موحد تھے اور مدارس کے بڑے معاون تھے۔ وہ سناتے تھے کہ ملتان کے ایک شیعہ بڑا آدمی تھا، مسلکن شیعہ تھا، اسے شوق آیا کہ میں توحید کانفرنس کروانا چاہتا تھا۔ وہ مسلکن شیعہ، اس نے ملتان کے ایک بڑے باغ میں کانفرنس منعقد کی۔
ایک دیوبندی عالم، ایک بریلوی عالم، ایک شیعہ عالم اور ایک اہل حدیث عالم۔ ملتان کے جو علماء دیوبند تھے وہ ان کے پاس گیا کہ آپ کا نمائندہ کون ہو؟ ملتان کے علماء نے کہا بھی توحید بیان کرنی ہے تو نمائندہ ایک ہی ہے، اور وہ راول پنڈی کے شیخ القرآن ہے رحمت اللہ۔ وہ بڑا رئیس تھا، اس نے ٹائم لے لیا۔ لاہور کے ایک بریلوی عالم تھے، ان سے بھی ٹائم لے لی۔ حضرت شیخ القرآن کو اس نے پیشگی کرایہ بھیج دیے، منی آرڈر کر دیا پیشگی۔ بریلوی عالم انہیں خط لکھتے ہیں کہ مجھے کرایہ پیشگی روانہ کرو، میں تب آؤں گا جب آپ کرایہ دیں گے۔ جس ٹائم بریلوی عالم کا خط آیا کہ مجھے کرایہ بھیجو، اسی دن راول پنڈی سے منی آرڈر واپس ہوا کہ مجھے کرائے کی کوئی ضرورت نہیں، میں آ جاؤں گا۔ جب حضرت شیخ سٹیج پہ گئے تو بریلوی عالم تقریر کر رہا، وہ وحدت الوجود اور توحید کی، انہیں کیا پتہ ہے بھئی توحید کیا ہوتی۔ حضرت شیخ کی باری آئی، حضرت نے کہا یہ کیا ہوتا ہے وحدت الوجود اور لگے ہوئے ہو؟ توحید میں تمہیں سناتا ہوں جو صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کے آمنہ کے لال نے سنائی تھی۔ پھر شیخ نے ضرب لگائی، لا الہ۔ پھر الہ کا معنی اور اردو میں معنی کہ مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، 11ویں دے لائق کوئی نہیں تے 12ویں دے لائق کوئی نہیں، لجپال کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، داتا کوئی نہیں، گنج بخش کوئی نہیں، غریب نواز کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے والا کوئی نہیں، غائبانہ مدد کرنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، شفائیں دینے والا کوئی نہیں، رہائیاں بخشنے والا کوئی نہیں، پکاریں سننے والا۔ آپ بھی ذرا بولیں، حضرت شیخ القرآن کی مسجد میں بیٹھے ہیں یار۔ حضرت شیخ نے جب رگڑا لگایا نا تو حاجی صاحب کہتے ہیں جب جلسہ ختم ہوا نا تو اس رئیس سے کسی نے پوچھا سنا کیسا محسوس ہوا ہے؟ تو ملتانی بولی ہے نا سرائکی، پتہ نہیں تو سمجھ دو کہ نہیں سمجھ، یہ تسی سمجھ لیا تو خیبر پختونخوا لیں کتنے سمجھ۔ اس رئیس سے لوگوں نے پوچھا سنا، اس آکھیا میں تا ڈیموਆਂ دی کھکھر نو ہاتھ مار بیٹھا۔ آئی تو سمجھو ڈیموਆਂ دی کھکھر دی، وہ جو وہاں بھیڑ نہیں بیٹھتے جہاں ڈیمو بھیڑ بیٹھتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو اگر چھیڑ دیا جائے اس آکھیا میں تا ڈیموਆਂ دی کھکھر نو ہاتھ مار بیٹھا۔ تو یہ انداز تھا حضرت شیخ کا، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ سٹیج کون سا ہے، بلانے والا کون ہے۔ وہ راول پنڈی کا راجہ بازار ہو، سرگودا کا جامعہ ضیاء العلوم ہو، گجرات کی فیصل مسجد ہو، یا کوئی مشرکین کا گڑھ ہو، ہر جگہ پہ ان کی توحید بیان کرنے کا انداز ایک ہی تھا، اس میں کوئی مداہنت وہ نہیں کیا کرتے۔ میں ایک لفظ کہا کرتا ہوں
اگر اس میں صداقت ہے تو آپ کہیں کہ بندیالوی نے اچھا لفظ کہا ہے، تجزیہ اچھا کیا ہے کہ ہمارے ماضی قریب میں حضرت شیخ کی زندگی میں بڑے علماء تھے، لیکن اگر کسی نے پیغمبری رنگ میں توحید بیان کی ہے نا تو وہ غلام اللہ خان ہی، کوئی روح رعایت نہیں، واضح طور پہ الہ کا معنی بیان کیا۔ میں انہی کے مسجد میں ممبر پہ کھڑا ہوں، میں بھی آج تھوڑی سی اللہ کی توحید بیان کرنا چاہتا ہوں اور الہ کے مسئلے کی صرف ایک شق پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ الہ کا معنی ہم کرتے ہیں معبود۔ معبود وہ ہوتا ہے جس کی کیا کی جائے، بولو تو صحیح ذرا، عبادت۔ تو ہم لا الہ الا اللہ کا معنی کرتے ہیں عبادت کے لائق اللہ کے سوا، ذرا بولیے تو صحیح۔ یہ جو عبادت ہے اس کی 3 قسمیں ہیں، عبادت کی چوتھی قسم کوئی نہیں۔ عبادت کی صرف کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ یا عبادت کا تعلق ہوگا بدن سے، جسم سے، اس کو کہیں گے بدنی عبادت۔ کیا نام ہوگا؟ جیسے ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اتحیات میں بیٹھنا، احرام کا باندھنا، بیت اللہ کے گرد چکر لگانا، حجر اسود کو چومنا، صفا مروہ کے درمیان سعی، ان سب کو کہیں گے بدنی عبادت۔ یہ عبادت کی ایک قسم ہے جس کا تعلق انسان کے بدن سے ہے۔ جسمانی عبادت، بدنی عبادت۔ اس بدنی عبادت میں سب سے اعلیٰ قسم کی جو عبادت ہے وہ ہے سجدہ کرنا۔ بدنی عبادت میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ سجدہ کرنا۔ پیشانی کسی کے سامنے جھکا دینا اس نظریے سے کہ میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، یہ عبادت بدنی عبادت کی اعلیٰ قسم ہے سجدہ کرنا۔ یہ حق صرف کس کا ہے؟ زور سے بولیے، ذرا زور سے بولیے۔ بس تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈال کے پھر آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میرا تجزیہ یہ ہے، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ میرے تجزیے سے اتفاق کریں تو آپ کی سبحان اللہ بتائے گی کہ آپ نے مجھ سے اتفاق کر لیے۔ آپ کو اختلاف کرنے کا پورا حق حاصل ہے، آپ میرے تجزیے سے اختلاف کر لیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ تجزیہ میرا یہ ہے کہ یہ پیشانی اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکانا انسانیت کی تذلیل ہے۔ یہ میرا تجزیہ ہے۔ یہ پیشانی جھکنی چاہیے تو صرف کس کے آگے جھکنی چاہیے؟ میرا ایک اور تجزیہ بھی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اتفاق کر لیں تو آپ کی آواز بتائے گی کہ آپ نے اتفاق کر لیا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ ہمارا دین، دین اسلام، ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ یہی ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ یہ چکوال کے علاقے میں ایک پنڈ ہے بچھال کلاں، وہاں ایک پروفیسر ہوئے ہیں غازی احمد، وہ ہندو تھے، 7ویں 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے جب اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی تھی۔
ابھی ملک کی تقسیم بھی نہیں ہوئی تھی، اکٹھے رہتے تھے، اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دے دی، پھر وہ عالم بنے، پھر وہ پروفیسر ہوئے، پھر پرنسپل بنے، پرنسپل ریٹائر ہوئے، میں نے بھی ان کو دیکھا ہے، میری مسجد میں بھی آئے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کا سفر۔ آپ کو کہیں سے وہ کتاب ملے، کالجوں کی لائبریریوں میں، سکولوں کی لائبریریوں میں، یونیورسٹیوں کی لائبریریوں میں وہ کتاب داخل ہے، آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں، بازار مارکیٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی، من الظلمات الی النور۔ وہ کہتے ہیں جب میری انکوائری ہوئی نا کہ اس بچے نے ہندو مذہب کیوں چھوڑا، تو 3 آفیسر مقرر ہوئے، ایک ہندو تھا، ایک سکھ تھا، ایک مسلمان تھا، کہ انکوائری کرو یہ بچہ مسلمان کیوں ہوا ہے، ہندو مذہب اس نے کیوں چھوڑا ہے۔ تو جو ہمارے مسلمان ٹیچر تھے انہوں نے میرے سامنے ہاتھ باندھے کہ خدا دا نا ہی ساڈا خیال کریں، ساڈا نا نہیں لینا۔ میں بچہ تھا، 13 سال کی عمر ہے یا 12 سال کی عمر ہے۔ پہلا سوال کیا ایک ہندو افسر نے، تو نے ہندو مذہب چھوڑنا تھا، سکھ ہو جاتا، عیسائی بن جاتا، نہ تو سکھ بنا نہ تو عیسائی بنا، ہندو مذہب چھوڑ کے تو مسلم کیوں بنا؟ یہ اس کا پہلا سوال تھا۔ غازی احمد کہتے ہیں میں بچہ تھا، میرے لیے جواب دینا بڑا مشکل تھا، پھر رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا۔ میں نے کہا مجھے اسلام کی ایک خوبی نے متاثر کیا کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا۔ اس خوبی نے مجھے متاثر کیا اور میں مسلمان ہوں۔ وہ بھی پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ہندو فٹ بولا، اچھا مسلمان صرف ایک کے سامنے سر جھکاتے ہیں، تو کدی بری امام نہیں گیا، تو کدی امبالے توکل شاہ دے مزار تے نہیں گیا، تو کدی لاہور علی حجویری کی مزار پہ نہیں گیا، تو کبھی جھنگ سلطان باہو کے مزار پہ نہیں گیا، وہاں مزاروں کے سامنے پیشانیاں جھکانے والے کون ہیں؟ تو کہتا ہے اسلام کی خوبی ہے کہ وہ لوگوں کی پیشانیاں در در سے ہٹا کے ایک کے دروازے پہ جھکا دیتا ہے۔ امبالے میں دیکھ، لاہور میں دیکھ، ملتان میں دیکھ، پنڈی میں دیکھ، جھنگ میں دیکھ، لوگ مزاروں کے سامنے جھکتے ہیں، کلمہ پڑھنے والے۔ غازی احمد کہتا ہے سوال بڑا ڈاڈھا سی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، پھر رب نے میرے ذہن میں جواب ڈالا، لیکن میں جواب آپ کو اس طرح نہیں سناؤں جس طرح تساں سننا چاہتے، قبرستان وچ میں نہیں سننا چاہتا، میں زندہ لوگوں کو سنانا چاہتا۔ جواب بڑا زبردست اس بچے نے دیا، غازی احمد نے جواب بڑا خوبصورت دیا۔ غازی احمد نے اس ہندو کو کہا میں نے امبالہ، لاہور، ملتان کا اسلام قبول نہیں کیا، میں نے مدینے کا اسلام قبول کیا ہے، اور جو مدینے کا اسلام ہے اور جو مدینے کا اسلام ہے اس کی یہی دعوت ہے کہ یہ پیشانی جھکے گی تو صرف کس کے آگے جھکے گی؟ یہ بدنی عبادت ہے۔ عبادت کی دوسری قسم ہے مالی عبادت۔ وہ کون سی عبادت ہوتی ہے؟ جس کا تعلق مال سے ہے، پیداوار سے، اناج سے، سونے سے، چاندی سے، دولت سے، پیسے سے، اس کو کہتے ہیں مالی عبادت۔ یہ بھی حق کس کا ہے؟ اسی میں نظر ہے، اسی میں نیاز ہے، اسی میں منت ہے، اسی میں چڑھاوا ہے۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا نا تو میں اللہ کے رستے میں دیگ اتاروں گا، یہ منت ہے، منت ہے۔ میرا مریض ٹھیک ہو گیا نا تو میں مسجد میں 10,000 روپے دوں گا، منت ہے۔ اور ایک آدمی منت مانتا ہے میرا مریض ٹھیک ہو گیا نا بری امام پہ دیگ اتاروں گا،
تو یہ بری امام کی کیا ہو گئی؟ منت. اور یہ کون سی عبادت ہے؟ مالی. اور کلمے میں کیا کہا تھا؟ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی. نظر عبادت ہے. عربی میں جس کو نظر کہتے ہیں فارسی میں اسے نیاز کہتے ہیں. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ یہ نہیں ہے نظر اور چیز ہے نیاز اور چیز ہے. نا، جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں نیاز کہتے ہیں. یہ نہیں نظر اللہ، نیاز حسین. نا، نظر بھی اللہ کے لیے. جس کو عربی میں نظر کہتے ہیں اس کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ نیاز کہتے ہیں. فقہ حنفی کی کتابیں اٹھائیے. یہ جن ہمارے بچوں نے تخصص کیا ہے، تخصص فی الفقہ، ابھی ان کی دستار ہوگی جمعے کے بعد، ان سے پوچھیے. فقہ کی کتابوں نے، بحر الرائق نے نہیں لکھا النظر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر صریح و شرک قبیح. نظر کیا ہے؟ عبادت ہے. اور غیر اللہ کی عبادت کرنا کیا ہے؟ زور سے بولو. کفر ہے، شرک ہے. نظر، نیاز، منت، چڑھاوا یہ حق ہے تو صرف کس کا ہے؟ اس پر میں قرآن کی آیتیں پیش کروں، اس پر میں آقا کے فرمان پیش کروں، اس پر میں فقہ حنفی کو پیش کروں. کیوں کروں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ زمین کس کی ہے؟ زور سے بولو. اس میں جو دانہ بکھیر کے آتا ہے وہ دانہ کس کا ہے؟ جن ہاتھوں سے بکھیر کے آتا ہے وہ ہاتھ کس نے دیے ہیں؟ پھر بادلوں کو لانے والا کون ہے؟ پھر بارش کا برسانے والا کون ہے؟ پھر ایک دانے کا سینہ چیر کر اس کا پتا اور سٹا باہر نکالنے والا کون؟ کیا کہتے ہیں عربی میں؟ اردو میں کہتے ہیں کونپل، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں انگوری، کہیں کہتے ہیں سٹا. پتہ نہیں تسی کی آکھتے اکا ہی چپ کر گئے ہو. یا تو تواڈے پاسے وہ پتے اگدے ہی کوئی نہیں، وہ جو پہلا پتا باہر نکلتا ہے. سمجھ گئے ہو؟ انگوری، سٹا، پتا، کونپل. کیوں بھائی پنڈی کے لوگوں؟ وہ جو پہلا پتا باہر نکلتا ہے زمین سے وہ سریے دا ہوندا. شاباش. جڑے چپ کر گئے تھوڑا خیال ہے سریے دا ہوندا. اتنا نرم و نازک، پھونک مارو تو دوسری طرف جا لگے. نرم و نازک پتا. بالا کوٹ کی زمین، ناران، کاغان، کالام کی زمین، پتھریلی زمین. کبھی سوچا ہے اس نازک پتے نے پتھریلی زمین کا سینہ چیرا، باہر نکلا ہے. یہ کرنے والا کون ہے؟ کس کی یہ طاقت ہے؟ ایک صوفی نے لکھا کہ وہ کونپل اور پتا جب باہر نکلتا ہے، کبھی تو نے دیکھا کہ مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ زمین سے باہر نکلا ہو تو مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا ہو؟ بولو تو صحیح. شمال کی جانب، جنوب کی جانب. پھر جملہ کہنا چاہتا ہوں صوفی کا قول، لیکن ایسے نہیں کہوں، تھوڑی سی حرکت کرو گے تو پھر کہوں. جملہ بڑا مزیدار ہے. خدا کی قسم موحدوں کو لطف آ جائے گا. وہ جو توحید کا ایک گلشن لگا ہوا ہے نا، اس کو ایسا پانی دے کے جاؤں گا سال تک سرسبز رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اگر آپ تھوڑے سے وجد میں آئیں، صوفی کا قول سنیں. صوفی کہتا ہے وہ پتا نہ کبھی مشرق کی طرف منہ کر کے نکلا، نہ کبھی مغرب کی طرف منہ کر کے نکلا.
نہ شمال نہ جنوب کی طرف منہ کر کے نکلا، سیدھا آسمان کی طرف رخ کر کے وہ پتا باہر نکلا۔ صوفی کہتا ہے اسے پتا نہ سمجھ، شہادت کی انگلی سمجھ۔ جو آسمان کی طرف رخ کر کے کہتا ہے مولا میرا وجود اس بات پہ گواہ ہے تیرا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک۔ اس ایک دانے کو 700 دانوں میں بدلنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ پھر جب گندم کاٹتا ہے، وہ جو مادہ ہے، لوہا ہے، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ جن بوریوں میں بند کرتا ہے اس کا مادہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ جن جانوروں پہ اٹھا کے گھر لاتا ہے وہ جانور پیدا کرنے والا کون ہے؟ دلائل کیوں پوچھتا ہے یار؟ بتا، اگر یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو اس اناج کو تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پر تقسیم ہے؟ اس پر قرآن کی دلیلوں کی ضرورت ہے۔ جانور کس کے ہیں؟ یہ بھینس، یہ گائے، یہ بکری، یہ اونٹنی کس نے بنائے؟ جو چارہ ان کے سامنے ڈالا گیا، وہ چارے کو بنانے والا کون ہے؟ جن ہاتھوں سے تو چارے کو مکس کرتا ہے، ساڑھے پنجابی چاہتے ہیں گتاوا کرنا، کیا کہتے ہیں؟ گتاوا کرنا۔ وہ جو ہاتھوں سے گتاوا کر رہا ہے، مکس کر رہا ہے، ہاتھوں میں قوت دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو نا۔ وہ غذا اور چارہ جانور کے معدے میں گیا، معدے میں رب نے ایک مشینری لگائی، اس نے غذا پہ کام کرنا شروع کیا، کچھ کا گوبر بنایا، وہ نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی۔ میری طرف توجہ کی، بڑی کام کی بات کرنے لگا۔ گوبر نیچے بیٹھ گیا، اصل غذا اوپر آ گئی۔ رب نے معدے سے اس غذا کو دھکا مارا جگر کی طرف، اصل غذا جگر میں آ۔ پھر رب نے جگر میں ایک مشینری لگائی، اس نے کام کرنا شروع کیا، کچھ کا خون بنایا، وہ سپلائی کر دیا دل کو، کچھ کا دودھ بنایا، وہ سپلائی کر دیا تھنوں کو۔ پھر قرآن میں اس کو ذکر کیا، نسقیکم۔ شیخ القرآن تجھے کہاں سے لے کے؟ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم۔ قرآن کہتا ہے جب غذا معدے میں تھی ہم نے گوبر سے الگ کر لی، جب جگر میں تھی ہم نے خون سے الگ کر لی، گوبر کا رنگ گدلا، پھر وہ بدبودار، خون کا رنگ سرخ، پھر وہ پلیت۔ من بین فرث ودم، ایک طرف گوبر پلیت تھا، ایک طرف خون پلیت تھا، دو پلیتیوں کے درمیان سے ہم نے تیرے برتن میں ڈالا لبنن خالصا، لبنن خالصا، لبنن۔ نسقیکم، ہم پلاتے ہیں۔ یہ ہم کے لفظ پہ تو ذرا غور کرو یار، میں پلاتا ہوں نہیں کہا، نسقیکم ہم پلاتے ہیں۔ اس میں تنتنا تو دیکھو ذرا، من بین فرث ودم لبنن خالصا، ہم نے اس خالص دودھ میں گوبر کا ایک قطرہ شامل نہیں ہونے دیا۔ تیرا مزاج نازک ہے، تو اسے برداشت نہیں کرتا، ہم نے خون کا ایک ذرہ شامل نہیں ہونے دیا۔ تو نازک مزاج ہے، تو خون کا ایک قطرہ
دودھ میں برداشت نہ کرتا. بندیالوی ایک جملہ کہنے لگا ہے, رب کہنا چاہتا ہے جس طرح میں نے دودھ میں گوبر کی پلیدی کو شامل نہیں ہونے دیا, تو بھی میری عبادت میں شرک کی پلیدی کو شامل نہ کیا کر. میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے, تو بھی میری عبادت خالص کیا. یہ دودھ جب تیرے برتن میں آیا, اس پر قرآن کی دلیلیں میں دوں کہ یہ دودھ بطور نیاز تقسیم ہونا چاہیے تو کس کے نام پر ہونا چاہیے؟ اس وقت اٹھا کے وہ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کر دیتا ہے. تو یہ عبادت کی دوسری قسم مالی عبادت. عبادت کی تیسری قسم ہے قولی عبادت. تو ان سبق یاد بھی ہے کہ بھول گئے ہو؟ عبادت کی کتنی قسمیں میں نے بیان کی؟ پہلی جسمانی, دوسری مالی, تیسری جس کا تعلق کس سے ہے؟ جس کو عربی میں کہتے ہیں دعا. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دعا. فارسی میں اور ہمارے اردو میں کہتے ہیں پکارنا. کیا؟ مسائب میں, مشکلات میں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, حاجات میں پکارنا. پکارنا یہ جو غائبانہ پکار ہے نا, یہ عبادت ہے. اور یہ حق کس کا ہے؟ میں نے ایک لفظ بولا ہے, پتہ نہیں آپ نے اس کی طرف توجہ کی کہ نہیں. میں نے مطلق پکار کو عبادت نہیں کہا, میں نے کیا کہا ہے؟ غائبانہ پکار. غائبانہ پکار. ورنہ تو یہاں کتنے دھوکہ دینے والے لوگ. کیسی تعویلیں؟ ولے تعویل شاں در حیرت انداخت, خداؤ مصطفیٰ جبرائیل و مصطفیٰ و خدا. ملا کی جو تعویل ہے اسے سن کے اللہ بھی حیران ہوتا ہے, جبریل بھی حیران ہوتا ہے, مصطفیٰ بھی حیران. ولے تعویل شاں در حیرت انداخت. فیس بک پہ ایک ملا کی تقریر سنی, وہ کہہ رہا تھا یہ بڑی وہابی آیت پڑھتے ہیں, قل انما انا بشر مثلکم, قل انما انا بشر مثلکم. اس کا معنی تمہیں صحیح نہیں بتاتے, میں معنی صحیح بتاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کے کہا تھا ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. چاند کو دیکھا تو کہا ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. سورج کو دیکھا تو کہا ھذا ربی, یہ میرا رب ہے. تو وہاں سارے علماء کیا معنی کرتے ہیں کہ حمزہ استفہام کا معذوف ہے, ھذا ربی, کیا یہ میرا رب ہے, یہ میرا رب ہے. وہاں کیا معنی کرتے ہیں؟ کیا یہ میرا رب ہے؟ تو مولانا کہتے ہیں یہاں بھی حمزہ استفہام کا معذوف ہے, انما انا بشر مثلکم, کیا میں تم جیسا بشر ہوں؟ یعنی میں تم جیسا بشر نہیں. یہ تعویل کی مولانا. نہ قیامت کا ڈر ہے, نہ اللہ کی پیشی کا ڈر ہے. حمزہ استفہام کا معذوف ہے. مولانا 14 صدیوں میں کس مفسر نے مانا کی, کس عالم نے مانا کی؟ لوگ علماء اور خطباء دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں دیکھو جی BBC والا لندن میں بیٹھا ہوا ہے, وہاں سے خبریں پڑھ رہا ہے, آپ اپنے چک میں ریڈیو کھولتے ہیں تو BBC کی آواز آتی, ریڈیو میں آتی. تو لوگ کہتے ہیں جی بالکل آتی ہے. تو آگے سے مولانا کہتے ہیں اس ریڈیو چ ایڈی طاقت ہے تے بزرگوں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں. لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں جی, بڑی دلیل ہے جی. پھر مولانا کہتے ہیں میچ ہو رہا ہے امریکے, یہاں میں نے ٹی وی کھولا, گیند بھی نظر آ رہی ہے, فٹ بال بھی نظر آ رہا ہے, کھلاڑی بھی نظر آ رہا ہے, کمنٹری بھی سنی جا رہی ہے. لوگ کہتے ہیں ہاں جی سنی جا رہی ہے. اس ٹی وی میں اتنی طاقت ہے تو بزرگوں چ ایڈی طاقت بھی کوئی. پھر آج کل تو بہت آسان ہے, موبائل
مولانا کہتے ہیں نکا جے ڈالا نہ کوئی تار، یہاں کی آواز جدے، جدے کی آواز یہاں، یہاں کی آواز چین، چین کی آواز یہاں، باتیں ہو رہی ہیں، آوازیں آ رہی ہیں، اس سے ایڈی طاقت ہے تے بزرگاں چ ایڈی طاقت بھی کوئی نہیں۔ پڑھی پڑھائی قوم ہے، پتہ ان کو کوئی نہیں ہے علم کا، جس طرف لگا دیا جائے۔ یہ جو دلیل دیتے ہیں ریڈیو کی، ٹی وی کی، موبائل کی، اگر آپ کہیں تو میں اس دلیل کو ایک چٹکی میں توڑ دوں؟ بولو تو صحیح یار، صرف ایک چٹکی میں توڑ دیتا ہوں۔ میں نے کہا میں ریڈیو دے سیل کھسکا دینا، تو بی بی سی بلا، میں بجلی دا سوئچ آف کر دینا، تو ٹی وی وکھا، اور یہ جو میں مثال دوں گا نا، یہ میں اپنی جماعت کی نمائندگی بھی کروں گا۔ جتنے لوگ ذہین ہیں، تہ میں پہنچیں گے، وہ تو خوش ہوں گے۔ میں اس دی روح کڈ لینا، میں اس دی روح کڈ لینا، سم، بیٹری، بلا، اور میاں یہ اسباب کے تحت ہے، یہ مشینری کے تحت ہے، یہ وسائل کے تحت ہے، یہ شعاؤں کے تحت ہے، اور رب سنتا ہے بغیر اسباب کے۔ وہ پکار عبادت ہے، غائبانہ۔ کتنے لوگ سمجھتے ہو غائبانہ کے معنی؟ کتنے لوگ سمجھتے ہو؟ کوئی نہیں۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، ایک چٹکی میں غائبانہ کا معنی بتا دیتا ہوں۔ غائبانہ پکار کا مطلب یہ ہے، جس کو میں پکار رہا ہوں میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے، اور بغیر کسی اسباب کے وہ میری آواز کو، یہ ہے پکار، یہ عبادت ہے، قولی عبادت ہے۔ بندیالوی نہیں کہتا، آمنہ کا لال کہتا ہے، الدعاء هو العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، وقال ابن عباس الدعاء افضل العبادہ۔ میرے آقا نے کہا ساری عبادت کا مغز اور نچوڑ وہ کیا ہے؟ پکار ہے، پکار، اللہ کو پکارنا۔ تو یہ قولی عبادت ہے، پکارنا۔ یہ حق کس کا ہے؟ کس کو پکارنا چاہیے؟ کیوں پکارنا چاہیے؟ اللہ کی پکار کیوں کرنی چاہیے؟ سارے چپ کر گئے تو اتنے بھی پتہ نہیں اللہ کی پکار کیوں کرنی چاہیے۔ اللہ ہے، اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ مالک ہے۔ اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ قادر ہے۔ اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ قدیر ہے۔ اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ مقتدر ہے۔ اللہ کو اس لیے پکارنا چاہیے کہ وہ مختار ہے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بولو، چند منٹ رہ گئے ہیں صرف۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو پکارو اس لیے کہ وہ قادر ہے، اللہ ہی کو پکارو اس لیے کہ وہ مالک ہے، اللہ ہی کو پکارو اس لیے کہ وہ مختار ہے، اور قادر بھی ایسا کہ چاہے نہ تو بغیر خامند کے مریم کی گود ہری کر کے رکھ دیتا ہے۔ قادر بھی ایسا ہے۔ اللہ کو اس لیے پکارو کہ وہ قادر ہے۔ جب مریم کو کہا نا تجھے بیٹا دیں گے، تو مریم کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، کہتی انا یکون لی غلام، مولا پتر کنیے،
तूने खुद कानून नहीं बनाया कि जब तक नर मादे का जोड़ा इम्तिजाज ना करे औलाद पैदा नहीं होती। शादी मेरी नहीं हुई, बदकारा मैं नहीं। लम यम ससनी बशरुन, मन किसी इंसान हाथ नहीं लाया, अपना कानून है उसका। जब तक नर मादे का जोड़ा ना मिले तो औलाद नहीं होती। मुझे किसी इंसान ने हाथ नहीं लगाया। पुत्र किन्ने काला कजालिक, काला कजालिक। कजालिक का जो काफ है यह तशबीह का है, माना करेंगे मरियम इसी तरह। काफ तशबीह का, मरियम इसी तरह। तो जब तशबीह देते हैं तो बताना पड़ता है जिस तरह वो काम हो गया ना, ये भी इस तरह हो जाएगा। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह कहना चाहते हैं मरियम तैन नहीं बनाया, तैन भी तो बनाया। तू भी तो दुनिया में नहीं थी, तैन बना लिया तो तेरा पुत्र नहीं बना सकते। हमारी जमात के शेख हजरत शेखुल कुरान रहमतुल्लाह अलैह के तफसीर के उस्ताद रईसुल मुफस्सिरीन मौलाना हुसैन अली अलवानी बोले, उन्होंने कहा काफ तशबीह का नहीं है, काफ ले बयानिल कमाल, काफ ले बयानिल कमाल। माना करेंगे यूं ही। क्या माना करेंगे? यूं ही। तो समझ भी आई कि कौन नहीं समझ? काफ ले बयानिल कमाल दी तो समझ नहीं। मैं थोड़ा सा इसको खोल देता हूं तो बड़ी समझ आएगी। मरियम ने जब ताज्जुब किया ना, मौला पुत्र किन्ने, शादी मेरी नहीं हुई, पुत्र किन्ने, किसी इंसान में हाथ नहीं लाया। अल्लाह ने फरमाया मरियम तेरी शादी न हुई हो, तुझे किसी इंसान ने हाथ न लगाया हो, फिर तुझे बेटा दें, यही तो हमारा कमाल है, यही तो हमारा कमाल है। और मरियम ये मेरा ही कानून है, अल्लाह अकबर, ये मेरा ही कानून है। नर मादे का जोड़ा न मिले ना औलाद नहीं होती। मैंने खुद कानून बनाया है, लेकिन आज मैं कानून तोड़ के अपनी कुदरत का मुजाहरा करना चाहता हूँ। ये जुमले मैं बिल्कुल बुलंद आवाज़ से नहीं कहना चाहता। कभी कभी बुलंद आवाज़ से जुमला कहा जाए तो लोग कहते हैं चलो सुभान अल्लाह आँख छड्डो, खतीब साहब जोर बड़ा लाए। मैं बिल्कुल बुलंद आवाज़ से नहीं कहना चाहता, बिल्कुल नरम लहजे में कहना चाहता। लेकिन जुमले बड़े ज़बरदस्त हैं। आपकी सुभान अल्लाह पहले से भी ज़्यादा आवाज़ से होनी चाहिए, अगर वो जुमला पसंद आए। अगला जुमला पसंद आए तो मरियम ने जब ताज्जुब किया ना, अल्लाह ने कहा मरियम कानून मैंने बनाया है कि नर मादे का जोड़ा न मिले ना औलाद नहीं होती। लेकिन आज मैं अपना कानून तोड़ के कुदरत का मुजाहरा करना चाहता हूँ, लोगों को ये बताना चाहता हूँ अगर दुनिया के ज़ाब्ते ख़त्म हो जाएं, दुनिया दे कानून मुक जान, दुनिया के उसूल टूट जाएं, डॉक्टरों का बोर्ड फैसला कर दे ये मरीज़ मौत के पंजे से नहीं बच सकता, वकीलों का पैनल ये फैसला कर दे ये मुजरिम फांसी के फंदे से नहीं बच सकता, डॉक्टरों का पैनल ये फैसला कर दे इस औरत की कोख से औलाद पैदा नहीं हो सकती, दुनिया के कानून ख़त्म हो जाएं, ज़ाब्ते ख़त्म हो जाएं, फिर भी मेरे दरवाज़े से नाउमीद ना हुआ करो। मैं कभी कभी कानून तोड़ के कुदरतों के मुजाहरे भी शुरू कर दिए। मेरे दरवाजे पे रहो, मुझे ही पुकारो। मुझे क्यों पुकारो? इसलिए पुकारो कि मैं मालिक हूं, लहुल मुल्क। पढ़िए मेरे साथ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। पढ़िए मेरे साथ, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़। पढ़िए मेरे साथ, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क
मालिक मैं हूं, मुल्क मेरा, इक्तिदार मेरा, इख्तियार मेरा। और जब अपने सिवा का जिक्र किया, फरमाया मा यमलिकून मिन कितमीरिन। अपनी बारी आई तो क्या कहा, लिल्लाहि मुल्क समावाते वल अर्ज। और उनकी बारी आई जिनको मेरे सिवा तुम पुकारते हो, मा यमलिकून मिन कितमीरिन। वो एक खजूर के दाने के मालिक नहीं। बेशक बेशक कितमीर दा मैना खजूर है, तो फिर बेशक क्यों कहते हो? कहो ना गलत मैना कर रहे हो। वो एक गुठली के मालिक नहीं। ठीक माना किया मैंने? नहीं, क्या मैंने? खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक सा पर्दा है, वो उस पर्दे के मालिक भी कोई। अल्लाह अल्लाह। यहां अगर कोई ताजिर बैठा है, व्यापारी, आड़ती, मेरे नाल सौदा करे, यार मैं 1 लाख पर्दे इकट्ठे करदा, वो 100 रुपए दे ले। उठो, लाख पर्दे 100 रुपए के लेते हो? कोई कीमत नहीं। लाख पर्दे भी 100 रुपए के लिए लेने के लिए कोई तैयार नहीं। मौला एडी निकम्मी शे, तूने गुठली पे चढ़ाई क्यों? ये बात जब बंदियाली बयान करेगा फिर मुवाहिदों को लुत्फ आएगा। मौला एडी निकम्मी शे, तूने गुठली पे चढ़ाई क्यों? फरमाया हमने वो पर्दा गुठली पे इसलिए चढ़ाया ताकि गुठली की जो खटास है ना, वो खजूर की मिठास की तरफ न चली जाए। मिठास इधर ना आए, खटास उधर ना जाए। हमने पर्दा लगाया, पर्दा हमने पर्दा चढ़ाया, गुठली की खटास उधर ना जाए, खजूर की मिठास इधर ना आए। यह पर्दा इसीलिए चढ़ता है, इधर की शय उधर ना जाए, उधर की शय इधर ना आए। इसी पर्दे को अरबी में बरज़ख कहते हैं। पता नहीं कितने लोग समझने के नहीं समझे। तू हर जुमेरात को कहता है बे रूहें आती हैं, फिर शब बरात को कहता है रूहें आती हैं। अल्लाह कहते हैं नहीं, मौत और क़यामत के दरमियान बरज़ख है। उदू दी शय इदे नहीं आ सकती, इदू दी शय। खजूर की गुठली के ऊपर जो एक बारीक पर्दा है, वो उस पर्दे के मालिक कोई नहीं। उनकी मिलक का इनकार किया और अपने बारे में कहा लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्ज़। तो मांगना किससे चाहिए? जो क्या हो, और जो मालिक हो। यार मांगना उससे चाहिए जो मालिक नहीं, उससे क्या मांगना? ये मेरा मोबाइल है, मैं इसका मालिक हूं, आर्जी मालिक। क्या मिल्क है मेरा? मैं किसी को तोहफा दे दूं, मेरी मर्जी, बेच दूं, मेरी मर्जी। इतना इख्तियार अल्लाह ने मुझे इस पर दिया है। आप में से एक बंदा उठ के कहता है बंदियालवी साहब ए मोबाइल मन दे दो, अगू मैं देवां या ना देवां? मंगना तो सही है ना, किससे मांगा? जिसके इख्तियार में था। देना ना देना जिसके इख्तियार में था, आपने मुझसे मांगा। एक बंदा आपसे उठ के कहता है बंदियालवी साहब, ये जब हम मार्केट में दाखिल होते हैं मस्जिद के लिए, और दाएं बाएं 2 दुकानें हैं, ये तुसा मेरे ना लवाओ। मुझे कहता है ये 2 दुकानें जो सामने वाली हैं, फ्रंट वाली, ये आप मेरे नाम लगा दें। इसका मांगना सही या गलत? क्यों गलत? शाबाश शाबाश, क्यों गलत? मैं उन दुकानों का मालिक नहीं। इतनी बात लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही? मांगना उससे चाहिए जो मालिक हो। जो मालिक ही ना हो उससे मांगना क्या है?